ہے جو تمام پروفیشنلز کو بھی ان کا مقام دیتی ہے اور سوسائٹی کی ہر اس آواز کو لے کر چلتی ہے جس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے پی ایم سی 2022 جو ہے وہ ختم کر کے پی ایم ڈی سی جو ہے اس کو بحال کر دیا ہے، اور میں اب بھی حکومت وقت سے جہاں پہ ان کا یہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ اتنا بڑا کام کیا ہے، وہاں پر میں ان سے آج مطالبہ کرتا ہوں کہ جب ان کے رولز آف پروسیجر بنے تو اس میں ان کا جو پی ایم سی کا ایک بہتر کام تھا، پورے بل میں ایک ان کا کام تھا جو آن لائن رجسٹریشن تھی ان کی، کہ اس کو بحال رکھا جائے۔ باقی جہاں پہ آپ نے ختم کیا ہے رولز آف پروسیجر میں، اس کو بحال کیا جائے تاکہ ان کی جو سہولتیں ہیں وہ کم نہ ہوں، اور سہولتیں کم نہ ہوں، ان کی مشکلات کم ہوں۔ آج میں ان تمام ڈاکٹرز کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کو اپنے ملک کے اندر تعلیم حاصل کرنے میں بھی سہولتیں ہوں گی، اور یہاں پر آ کر اپنی قوم کی خدمت کرنے میں بھی ان کے لیے آسانیاں اور بہتری پیدا ہوگی۔ اینٹی این ایل ای فورس انہوں نے ایک بنائی تھی جو 2018 میں پی ایم ڈی سی ختم کر کے پی ایم سی بنائی گئی تھی۔ تحریک انصاف کی حکومت جب آئی تو ان کی یہ کارروائی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے ایک جو اپنی ڈاکٹرز نے تنظیم بنائی اور جس نے اس پہ کام کیا، جس میں عمران خان صاحب کے ایک کزن برکی صاحب تھے جو اس کو آپریٹ کر رہے تھے امریکہ میں بیٹھ کے، اور انہوں نے ان ڈاکٹرز کے لیے ایک وکیل علی رضا، بیرسٹر علی رضا ان کے سربراہی میں ان کو دے دیا کہ ڈاکٹرز کو ایک وکیل دیکھے گا، اسی طرح جیسے پاکستان کو ایک سیاستدان کی بجائے کرکٹر چلائے گا، اسی طریقے سے ان کی ہیلتھ کو چلانے کی بھی ایک پالیسی تھی جو وہ لے کر چلتے رہے۔ تو جب یہ نوجوان ہمیں ملے اور ہم نے ان سے وعدہ کیا تو اس وقت شاید یہ لوگ جو تھے یہ اس بات پہ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے گی یا ان کی آواز بنے گی اور ان کے لیے جو قوانین ہیں وہ بنوائے گی، کیونکہ اس ٹائم یہ یہی لکھتے تھے کہ پیناڈول کھانی ہے تے بلے تے مور لانی ہے، اسی سے شفا ہوگی۔ تو یہی سوچ کر انہوں نے یہ کیا تھا، تو لیکن آج ہمیں بڑا فخر ہے اور ہم بڑے فخر کے ساتھ ان بھائیوں سے اور دوستوں سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، پاکستان اربوں روپے جو تھے، اربوں ڈالرز جو تھے، وہ اس مد میں ہمارا زر مبادلہ جو تھا وہ باہر جاتا تھا جب ہمارے لوگ باہر پڑھنے جاتے تھے، اور پھر واپس آ کر ان کو اپنے ملک کے اندر پریکٹس کرنے میں بھی ہزاروں قسم کی دشواریاں تھیں، جس کی وجہ سے وہ بجائے یہاں پہ پریکٹس کرنے کے پریفر کرتے تھے کہ ہم باہر کے دیگر ممالک میں ہی اپنی پریکٹس کریں اور وہیں پہ اپنا روزگار جو ہے وہ تلاش کریں۔ تو یہ تمام تر جو چیزیں تھیں میں نے مختصراً عرض کی ہیں۔ میں اپنے ڈاکٹر فورم کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر خیام صاحب سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ کوئی بات کرنا چاہیں، یا ڈاکٹر بھائیو یا جو ہمارے دوست تشریف لائے ہیں وہ کرنا چاہیں تو وہ بھی کریں گے، لیکن آج کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ بھی یقیناً بات کرنی میں ضروری سمجھوں گا، کیونکہ میں ایک اس جماعت سے میرا تعلق ہے جس نے اس بے آئین زمین کو آئین دیا، جس نے لوگوں کو وہ شعور دیا جس کے ذریعے انہوں نے اپنی سیاسی راہیں متعین کی۔ تو آج پھر اس آئین پر ایک ایسا وقت آیا ہوا ہے کہ ایک شخص ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں حکومت میں نہیں تو پھر اس میں ملک میں کوئی بھی اسمبلی جو ہے وہ نہیں رہ سکتی، اور ہم نے ہمیشہ پارلیمان کی عزت تکریم میں اضافہ کے لیے، اس کی سوورینٹی اور سپرمیسی کے لیے جدوجہد کی ہے،
تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تمام جو اسمبلیاں اور پارلیمان ہے وہ اپنی مدت پوری کرے. طلباء کے لیے بہت بڑا دن ہے جو کہ کہیں نہ کہیں ایم ڈی کیٹ دیں گے اور ڈاکٹر بننے کا خواب سوچیں گے. یہ پاکستان کے ان والدین کے لیے بہت بڑا دن ہے جو اپنے بچوں کو ایک ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, اور یہ پاکستان کی مڈل کلاس کے لیے بہت بڑا ایک دن ہے کہ جو کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ایک میڈیکل کالج میں داخلہ لے سکتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے تک خود کو نوجوانوں کی جماعت کہنے والی پی ٹی آئی نے ایک ایسا قانون پاس کیا جس سے تمام پرائیویٹ ادارے مبرہ کر دیے گئے. آج پرائیویٹ اداروں کی فیسیں دیکھیں کہ ایک عام آدمی ادھر اپنا بچہ داخل کروانے سے پہلے سوچے گا. ان فیسوں میں 100% اضافہ ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو نیا قانون پی ٹی آئی نے لاگو کیا تھا اس قانون میں ریگولیشن شامل نہیں تھی پرائیویٹ اداروں کی, اور آج ہر پرائیویٹ ادارہ اپنی مرضی کے اپنی منمانی کے ریٹ لے رہا ہے. میں ڈاکٹروں کی بات کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ آج اتنا بڑا دن ہے کہ 1.5 سال سے ہم سڑکوں پہ دھکے کھا رہے تھے, اور آج اگر ہم پیپلز پارٹی کے اس پریس کانفرنس روم میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اور کسی جماعت نے ڈاکٹروں کے نہ مطالبات کو سنا, نہ انہیں سمجھا, اور نہ ہی ان کو ایوان میں اٹھایا. حد تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو خود کو جوانوں کی جماعت کہتی ہے, جہاں پہ موقع ملا تشدد ہوا. برکت مارکیٹ کے سینٹر کے باہر یہ تمام لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں یہ احتجاج کر رہے تھے, اور پولیس نے اتنے ڈنڈے برسائے, اسپائس بجایا اور اتنا قسم کے ٹیئر گیسز دیے. اسی طرح اسلام آباد میں جب ہم پی ایم سی کے سامنے احتجاج کر رہے تھے, اس بلڈنگ کے اوپر ارشد تقی اور بیرسٹر علی رضا صاحب کھڑے تھے, ان کے آرڈر پہ پولیس آئی, تشدد کیا, گرفتار کیا, اور رات 10 بجے تک ہمارے تمام میڈیکل سٹوڈنٹ, میں بات کر رہا ہوں میڈیکل سٹوڈنٹس کی, وہ F9 تھانے میں گرفتار رہے. تو آج میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس وجہ سے پیپلز پارٹی کا کہ جو جماعت نہ صرف مزدوروں کا درد سمجھتی ہے, جو کہ غریبوں کا دکھ سمجھتی ہے, بلکہ واحد جماعت ہے جو کہ طلبہ کی آواز اٹھاتی ہے. اور اگر آج میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں طلبہ کی, نوجوانوں کی اور مڈل کلاس کی کوئی جماعت ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے.